السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ سیکریٹریٹ مساجد کی شاندار پیمانے پر تعمیر ہوگی، وزیر اعلیٰ KCR نے مجلس کو دیا تیقن۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے مختلف مسائل پر وزیر اعلیٰ سے کی نمائندگی۔ تلنگانہ اسمبلی کے مانسون اجلاس کا آغاز، BAC میٹنگ میں مختلف سیاسی پارٹیوں نے اپنی تجاویز پیش کی۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے ایک مرتبہ پھر گھر گھر تلاشی مہم کا آغاز، چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن حدود کے علاقوں میں چلائی گئی مہم۔ اب خبریں تفصیل سے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے کہا ہے کہ سیکریٹریٹ مساجد اور ایک خانہ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ KCR اور ریاستی وزیر KTR نے تیقن دیا ہے کہ شاندار مساجد تعمیر کی جائیں گی۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے اسمبلی اجلاس کے آغاز کے ضمن میں میڈیا سے خصوصی بات کرتے ہوئے بتایا کہ حیدرآباد کے لیے پینے کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے سلسلے میں اردو زبان کو دوسری سرکاری زبان کی حیثیت سے سختی کے ساتھ نافذ العمل کرنے کے سلسلے میں مختلف اسمبلی حلقوں میں سیوریج ٹریٹمنٹ، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے خراجات کی اجرائی کے علاوہ میٹرو ٹرین، اردو ڈگری کالج لیکچرارز، اردو ٹیچرز کے مسائل کے بشمول دیگر مسائل پر بھی مجلس کی جانب سے نمائندگی کی گئی ہے۔ اس موقع پر مجلسی اراکین اسمبلی سید احمد پاشا قادری، احمد بلالہ بھی موجود تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے اس اسمبلی اجلاس میں جو مسائل جو رکھنا ہے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے، وہ بھی ہم نے سامنے رکھا، اور حیدرآباد میٹرو کے تعلق سے بھی ہم نے چیف منسٹر صاحب کے وعدے کو یاد دلایا کہ میٹرو ٹرین پرانے شہر میں بھی دوڑے گی۔ انہوں نے ایوان اسمبلی میں وعدہ کیا تھا، تو اس تعلق سے بھی کہا۔ اور پھر ہم نے اولڈ سٹی کے ڈیولپمنٹ کے تعلق سے کہا کہ پرانے شہر میں ہم کو فلائی اوورز جو کام جاری ہے اس کو جلد از جلد تکمیل کرنے کا بھی ہم نے مطالبہ کیا، تو اس پہ بھی کہا، اور نئے فلائی اوورز کے تعلق سے بھی ہم نے بات کی، اور پھر روڈ وائڈننگز کے تعلق سے بھی پورا رکھا، اور ہم نے مطالبہ کیا کہ روڈ وائڈننگز کے لیے فوراً 1-250 کروڑ روپے جاری کرنے کا ہم نے مطالبہ کیا، تاکہ مختلف حلقے جات میں جس میں بہادر پورہ ہے، چار مینار ہے، چندرائن گٹا ہے، کاروان ہے، نامپلی کے بھی بعض روڈز ہے، ملک پیٹ کے بھی ہے، چندرائن گٹے کے پورے ہمارے 7 حلقے اسمبلی کے جتنے بھی روڈ وائڈننگ کے پروپوزلز ہم دیے ہیں اس کو مکمل کرنے کے لیے اور اس کا آغاز کرنے کے لیے ہم نے مطالبہ کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحب کی موجودگی میں ہم نے اقلیتی بہبود کی کارکردگی بھی رکھی، اور بتایا کہ اقلیتی بہبود میں مؤثر طریقے سے کام نہیں ہو رہے ہیں، چاہے وہ پری میٹرک اسکالرشپ ہو، پوسٹ میٹرک اسکالرشپ ہو، اوورسیز کے اسکالرشپ کا مسئلہ ہو، اور پھر تلنگانہ کے اسمبلی سیشن کا آغاز ہوا، اور اس کے آغاز کے پہلے اجلاس کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے میں نے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ صاحب سے ملاقات کی، اور پھر KT راما راؤ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں سب سے
पहले हमने स्पीकर असम्बली पी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें असम्बली के एजेंडे का जायज़ा लेते हुए तेलंगाना असम्बली के 8वें सेशन को 5 अक्टूबर तक चलाने का फ़ैसला किया गया, जिसमें 26 और 27 सितंबर के अलावा 3 अक्टूबर को ऐवान की कार्रवाई नहीं चलाई जाएगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़रा प्रशांत रेड्डी, जी कमलाकर के ईश्वर, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव, CLP कायद भट्टी विक्रमार्का और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में वाज़ेह किया कि असम्बली इजलास जितने दिन चाहे उतने दिन मुनक़्क़िद किया जाएगा और जारिया असम्बली इजलास में हुकूमत की जानिब से IT सनत हरीता हरम पर मुख्तसर मुबाहिस मुनक़्क़िद किए जाएंगे, जबकि कई एक बिलों को मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया कि ऐवान में हर रुकन असम्बली को उनके हल्के के मसाइल पेश करने के लिए वक़फ़े सिफ़र में मौका दिया जाएगा और अपोजिशन को भी उनकी तादाद के लिहाज से वक्त दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि तेलंगाना असम्बली मुल्क भर की मिसाली असम्बली है। तेलंगाना असम्बली के 8वें सेशन के पहले रोज़ कांग्रेस, TRS, CPI और CPIM से ताल्लुक़ रखने वाले 9 साबिक़ अरकान असम्बली जिनकी मौत वाक़ हुई थी, उनके लिए स्पीकर असम्बली पी श्रीनिवास रेड्डी ने ताज़ियती करारदाद पेश की और उनकी खिदमात को खिराज पेश किया गया, जबकि ऐवान में 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई। बाद अज़ां स्पीकर असम्बली ने ऐवान की कार्रवाई को 27 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया। जिन अरकान असम्बली की मौत पर ताज़ियती करारदाद पेश की गई थी, उनमें 2 साबिक़ वज़रा चंदूलाल और सत्य नारायण भी शामिल हैं। क़ब्ल अज़ीं ऐवान की कार्रवाई का आगाज़ कौमी तराने से हुआ। కొత్తగూడెం జిల్లాలోని భద్రాచలం శాసనసభ నియోజకవర్గం మాజీ సభ్యులు శ్రీ కుంజ బుజ్జి గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నది. శ్రీ కుంజ బుజ్జి గారు 1985 నుంచి 1989 వరకు, 1989 నుండి 1994 వరకు మరియు 1994 నుండి 1999 వరకు భద్రాచలం శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో పాల్గొని CPIM పార్టీలో చేరారు. జనం పక్షాన ఎన్నో ఉద్యమాల చురుకుగా పాల్గొంటూ గిరిజన ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కోసం కృషి చేశారు. వీరు తమ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేశారు. వీరు 2021 ఏప్రిల్ 12వ తేదీన మరణించారు. వీరి వయసు 95 సంవత్సరాలు. CLP कायद भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में CLP का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें असम्बली के मानसून इजलास में पार्टी की हिकमत अमली का जायज़ा लेते हुए ऐवान की कार्रवाई में किसानों की खुदकुशी के वाक़यात, कृष्णा से रियासत को पानी हासिल करने में नाकामी और बेरोज़गारी के मसले को पेश करते हुए इन पर मुबाहिस का मुतालबा किया जाएगा। कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने इस मौके पर सदर TPCC रेवंत रेड्डी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें और साबिक़ वज़ीर डॉक्टर गीता रेड्डी को ज़हीराबाद में मुनक़्क़िदा क्रिकेट मैच की इत्तला नहीं दी गई। इस इजलास में रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी और अरकान असम्बली श्रीधर बाबू, सीताक्का और जग्गा रेड्डी ने शिरकत की।
بی جے پی اراکین اسمبلی رگھونندن اور راجہ سنگھ ٹینگبونڈ سے اسمبلی تک پارٹی قائدین کے ساتھ ریالی کی شکل میں پہنچی اور امبیڈکر کے مجسمے کے پاس پھول مالائیں پیش کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے رگھونندن نے بی جے پی کو بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی دعوت نہ دینے پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی مرکز میں اور ملک کی 18 ریاستوں میں زیر اقتدار ہے۔ اسے سابق میں متحدہ ریاست آندھرا پردیش کی اسمبلی میں 254 اراکین کے منجملہ صرف ایک رکن بی جے پی کا ہونے کے باوجود بی ایس سی کے اجلاس میں نمائندگی دی جاتی تھی، لیکن وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ جمہوری اصولوں کو پامال کر رہے ہیں۔ ఎవరు కనబడొద్దు అని చేసిండు. తెలంగాణలో ఈ పార్టీ కనబడకుండా పోయింది. అందుకని మీరు కూడా అత్యుత్సాహాన్ని ప్రదర్శించి అతి అహంకారాన్ని ప్రదర్శించి ఒంటెత్తు పోకడలకు పోతే ఎట్లయితే తెలంగాణలో తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రస్తుతం ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటుందో అదే ఇబ్బందుల్ని భవిష్యత్తులో మీరు ఎదుర్కోక తప్పదని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా వారిని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. చివరిగా నాకు డౌట్ వస్తుంది. ఇదే స్పీకర్ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన 12 మంది శాసనసభ్యులు 2/3 ఆఫ్ ద కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేస్ మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతున్నాం, మా సిఎల్పిని విలీనం చేస్తున్నాం అని ఒక ఉత్తరం ఇచ్చినప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన సిఎల్పిని టీఆర్ఎస్ పార్టీలో విలీనం చేసుకున్నట్టు గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు స్పీకర్ గారు. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ విలీనం అయితే ఇప్పుడు మిగిలినటువంటి 6 శాసనసభ్యులలోంచి బట్టి విక్రమార్క గారిని ఎట్లా గుర్తిస్తున్నారు స్పీకర్ గారు? ఎట్లా పిలుస్తున్నారు బీఎస్సీకి? ఏ నిబంధనల ప్రకారం ఒకసారి تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی اور گورنمنٹ ڈگری کالج فار گرلز حسینی علم کے مابین ریسرچ اسکالرز کو ان کے ریسرچ مقالوں کی تیاری اور ادبی لیکچر، سیمینارز، ورکشاپس اور دیگر علمی پروجیکٹس میں باہمی اشتراک کے سلسلے میں یادداشت مفاہمت طے پائی۔ اس یادداشت پر ڈاکٹر محمد غوث، ڈائریکٹر سیکرٹری اکیڈمی، ڈاکٹر پی سنیتا پدماوتی، پرنسپل کالج کے علاوہ ڈاکٹر محمد عبد القدوس، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو نے دستخط کیے۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب کی صدارت ڈاکٹر پی سنیتا پدماوتی نے کی، جبکہ ڈاکٹر محمد اسرا سلطانہ، ڈاکٹر محمد عبد القدوس، ڈاکٹر مولانا ذوالفقار محی الدین، ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد غوث کے علاوہ دیگر نے خطاب کیا اور اس اقدام کو تاریخی اقدام قرار دیا۔ اس موقع پر کالج اسٹاف اراکین کے علاوہ طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ محمد ارشد مبین زبیری نے معاون مدیر ماہنامہ قومی زبان نے شکریہ ادا کیا۔ بزم علم و ادب کی جانب سے اردو رسالوں کے 4 مدیران کو تہنیت پیش کی گئی۔ مزدوسی حال مغل پورے میں منعقدہ تقریب کی صدارت صدر بزم علم و ادب ڈاکٹر نادر المزدوسی نے کی، جبکہ ڈاکٹر میم خاف سلیم، قطب ادب و صحافت ڈاکٹر مختار احمد فردین، صدر ماس سوسائٹی کے علاوہ دیگر نے مہمانان کے طور پر شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔ اس تقریب میں مدیر ماہنامہ صدائے شبلی ڈاکٹر محمد ہلال اعظمی، مدیر اطلاع عام عبدالرؤوف، مدیر ماہنامہ تلنگانہ ڈاکٹر علی بازہر کے علاوہ مدیر ماہنامہ تاریخ دکن ڈاکٹر سید حبیب امام قادری کو تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر جہانگیر خیاس کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے، جبکہ ریسرچ اسکالر محسن خان نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔
ملکپیٹ چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن حدود میں جمعرات کی رات پولیس کی جانب سے تلاشی مہم انجام دی گئی۔ ڈی سی پی ایسٹ زون ایم رمیش نے بتایا کہ قواعد کی خلاف ورزی، آوارہ گردی اور غیر سماجی سرگرمیوں کی شکایات کے تناظر میں کمل نگر میں یہ تلاشی مہم انجام دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ بنا نمبر پلیٹ کی 23 ٹو ویلرز کو بھی ضبط کیا گیا، جبکہ منشیات کی فروخت اور استعمال کرنے والوں کو بھی پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر اے سی پی دیویندر کے علاوہ 70 پولیس ملازمین نے اس مہم میں حصہ لیا۔ بتایا گیا ہے کہ 126 مکانات کی تلاشی لی گئی، جبکہ 7 راؤڈی شیٹرز کی بھی نشاندہی ہوئی ہے جنہیں امن و قانون کی پابندی کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ అయితే ఈ మధ్యన కొంచెం విచ్చలవిడిగా ప్రజలు తిరగడం, ఎక్కడ పడితే అక్కడ తాగడం, గాంజా గుట్కా అటువంటి కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారనేవి బాగా ప్రజల నుంచి కూడా కొంచెం కంప్లైంట్స్ రావడము, న్యూస్ పేపర్స్లో కూడా అటువంటివి రావడంతో ఈ కార్డన్ సర్చ్ ఆపరేషన్ మళ్ళీ చేయాలని నిర్ణయించి ఇవాళ చాదర్ఘాట్లో ఉన్న స్లమ్ ఏరియాస్లో మూసీ పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రాంతంలో చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ 5 మంది రౌడీ షీటర్లని ఈరోజు పట్టుకున్నాం। ఇక్కడే వాళ్ళకి అవసరం లేకుండా కూడా ఆ ప్రాంతంలో తిరుగుతున్నారు। అట్లాగే ఈ నెంబర్ ప్లేట్లు కావాలని వాటిని ధ్వంసం చేయడం, డ్యామేజ్ చేయడం లేదా డిస్ఫిగర్ చేయడం అటువంటివి ఒక 23 వాహనాలు కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది। ఈ కార్డన్ సర్చ్ ఇంకా జరుగుతూ ఉంది। ఈ కంటిన్యూగా ప్రతిరోజు జరిగి ఈ కార్డన్ సర్చ్ ఆపరేషన్ జరిపి ప్రజలకు ఇంకా సురక్షితమైన వాతావరణం కల్పించడానికి హైదరాబాద్ పోలీసులు కంకణం కట్టుకుని ఉన్నారు। దీనిలో 3 పోలీస్ స్టేషన్కి సంబంధించిన అధికారులు, సిబ్బందితో పాటు ఒక 3 ప్లాటూన్లు సిఆర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి కూడా పిలవడం జరిగింది। మేల్ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے مسائل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت حلقہ اسمبلی راجندر نگر کے بلدی ڈویژن شاستری پورم میں مجلسی کارپوریٹر محمد مبین نے شاستری پورم بس سٹینڈ کے عقبی حصے میں تعطل کا شکار ترقیاتی کاموں کا GHMC عہدیداروں کے ہمراہ معائنہ کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کی توجہ مبذول کروائی کہ جلد از جلد کاموں کا آغاز کرتے ہوئے انہیں تکمیل کیا جائے۔ واضح ہے کہ حالیہ دنوں ہوئی بارش کے بعد مذکورہ کئی علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہو جانے سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد عمومی اور رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے مغل پورہ ڈویژن کے مختلف علاقوں میں جاری سیوریج کاموں کا متعلقہ عہدیداروں کے ہمراہ معائنہ کیا۔ اس موقع پر احمد پاشا قادری کے ہمراہ متعلقہ ڈویژن کارپوریٹر نسرین سلطانہ، سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ پاشا قادری نے عہدیداروں پر زور دیا کہ جلد از جلد ترقیاتی کاموں کی تکمیل عمل میں لائی جائے اور عوام کو سہولت پہنچانے کے اقدامات کیے جائیں۔ ڈویژن مغل پورہ علاقے میں جہانگیر نگر اور اس کے اطراف اکناف کے اسلم فنکشن ہال یہاں پر دورہ کیا گیا۔ یہاں پہ ڈرین کا مسئلہ تھا، بہت دنوں سے لوگوں کو تکالیف تھی۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر ایریا کارپوریٹر نسرین سلطانہ صاحبہ نے اس کی منظوری لی اور جنگی خطوط پہ کام کا آغاز کیا۔ اور جنگی خطوط پہ کام کرنے کے آڑ میں پرانے پیپاں ڈال رہے تھے، جس کو نسرین سلطانہ نے پکڑ کے کینسل کرا، نئی پیپاں ڈالنے کے لیے کہا، نئی پیپاں بھی بڑھ جائیں گے۔ اور پروڈا اسکول کے پاس ہم ایک موہری SW ٹرین کا نیا اسٹیمیٹ بن رہا ہے، روڈ کا بھی وہاں پہ لیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جلد سے جلد وہ کام کرا کے وہاں کی گلی کے لوگوں کو سہولت پہنچائیں گے۔ اور چھوٹے موٹے کام اطراف میں آپ کے انشاءاللہ وہ کام کرا کے آپ کے چینل کے ذریعے سے جہانگیر نگر کے لوگوں سے میری گزارش ہے، کوئی بھی کام رہنے دو، آدھی رات کو رہنے دو، دن میں رہنے دو، ہم کو اطلاع کرو۔ کارپوریٹر آئیں گے، میں آؤں گا، مجلس کے لوگ آئیں گے، کام دیکھیں گے، کریں گے، جلد سے جلد یہ کام کرانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور ہم ہمیشہ لوگوں کی شکایت۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ سیکریٹریٹ مساجد کی شاندار پیمانے پر تعمیر ہوگی، وزیر اعلیٰ KCR نے مجلس کو دیا تیقن۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے مختلف مسائل پر وزیر اعلیٰ سے کی نمائندگی۔
تلنگانہ اسمبلی کے مانسون اجلاس کا آغاز، بی اے سی میٹنگ میں مختلف سیاسی پارٹیوں نے اپنی تجاویز پیش کی۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے ایک مرتبہ پھر گھر گھر تلاشی مہم کا آغاز، چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن حدود کے علاقوں میں چلائی گئی مہم۔ ناظرین، روی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔